بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ 80% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی عہدے پر، کسی پوزیشن پر، کسی جگہ بھی تعینات ہوں، آپ ان کی قسم نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ ایک نظام نہیں، یہاں پہ دو نظام چل رہے ہیں، ایک جس کو آپ نظام کہتے ہیں، دوسرا شیڈو سسٹم ہے۔ گویا یہ ملک ماں ہے جی اور یہ بدنصیب جو کرپٹ لوگ ہیں یہ اپنی ماں سے، بوڑھی ماں سے محبت نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، آج ہم کرپشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اسی تناظر میں ڈسکس کریں گے کہ ملک جس قدر متزلزل سیاسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اس کی وجوہات آپ کے سامنے یہی آئیں گی کہ کرپشن کاز ہے اور جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ایفیکٹ ہے۔ یعنی کاز اور ایفیکٹ کی یہ سٹوری پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر یہ کرپشن کیوں ہے؟ اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں؟ یعنی پاکستان میں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے تو اس کے اوپر بھی کرپشن کا الزام ہے۔ لوئسٹ رنگ پہ آ جائیں تو ایک دودھ فروش جو ہے وہ بھی کرپشن کرتا ہے۔ جہاں جہاں جسے موقع ملتا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ بات بلا خوف تردید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ہاں 80% لوگ ایسے ہیں۔ This is very unfortunate۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ 80% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی عہدے پر، کسی پوزیشن پر، کسی جگہ بھی تعینات ہوں، آپ ان کی قسم نہیں دے سکتے کہ یہ اخلاقی طور پر اس قدر مضبوط ہیں کہ کرپشن کا موقع ملے لیکن یہ اس سے پرہیز کریں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آخر ڈنمارک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ سویڈن میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کینیڈا، فن لینڈ میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ممالک ہیں نا، وہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں، ہماری طرح رہتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے سٹینڈرڈز کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ ایک ڈسپلن ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ بہت کم وقت میں یہی ممکن ہے کہ ہم تذکرہ کر دیا کریں ان چیزوں کا، اور نوجوانوں پر، چونکہ ہمارا بنیادی مخاطب نوجوان نسل ہے، میری اس سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی تحقیق خود کریں۔ ایک چیز ہے ایتھنومکس۔ ایتھنومکس ایک نیا ڈسپلن ہے۔ یہ اچھائی برائی کے جو سٹینڈرڈز ہیں یہ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں جاتے ہوئے ڈفر کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک طرح سے ہیں، دوسری جگہ پہ جا کے یہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان کی ریسرچ چند دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ وہ دو طرح کی کیٹیگریز میں شمار کرتے ہیں مختلف ممالک کو۔ ایک کمیونٹی ہے سروائیول کمیونٹی، یعنی وہ ممالک جو محض سروائیو کر رہے ہیں، دے آر ناٹ لیونگ۔ آپ کو پتا ہے کہ لیو کرنا، لائف کو لیو کرنا کیا ہے اور محض سروائیو کرنا کیا ہے۔ سروائیول کمیونٹی میں یہ ماہرین شمار کرتے ہیں افغانستان جیسے ملکوں کو، نائجیریا جیسے، پاکستان جیسے ملکوں کو، بنگلہ دیش جیسے ملکوں کو۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں مذہب کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر غربت بے انتہا ہے، آپ کی ایکسس نہیں ہے بیسک یوٹیلیٹیز تک۔ پھر یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر غیر ضروری طور پر نیشنلزم کا پرچار کیا جاتا ہے، لوگ بزوم خیش اپنے آپ کو بیسٹ ریس، بیسٹ نیشن آف دا ورلڈ خام خواہ پورٹرے کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ اس میں اعتماد اور اعتبار کا فقدان بڑی شدت سے آپ کو نظر آتا ہے، یعنی سٹیزنز ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس کا جو متضاد ہے وہ ہے ویلفیئر کمیونٹی۔ ویلفیئر کمیونٹی میں سر فہرست اسکینڈینیوین کنٹریز آتے ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے۔ دوسرے علاقوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو آسٹریلیا نظر آتا ہے، آپ کو کینیڈا نظر آتا ہے، آپ کو نیوزی لینڈ، اور وہ ممالک جہاں ویلفیئر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جہاں لوگوں کو روزی روٹی کے مسائل نہیں ہوتے، اکثریت کی ایکسس تمام یوٹیلیٹیز تک ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، یہ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، یہ بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں کرپشن انتہائی کم ہے، نہ ہونے کے مترادف ہے۔ لیکن جو پہلی کیٹیگری ہے، یہ جو سروائیول کنٹریز ہیں، وہاں پر کرپشن مجبوری ہے، کیونکہ وہاں پر تضادات ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان خلیج بہت وسیع ہے اور وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں۔ آج اتفاق سے ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزرگ دوست تشریف فرما ہے، آصف شاکار صاحب۔ سویڈن میں
یہ ہائی کورٹ کے جج ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے. یہ پہلے پاکستانی ہی نہیں، پہلے ایشیائی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے. آصف شاہ کار صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شو میں. انتہائی اختصار کے ساتھ ہمیں بتائیے کیا وجوہات ہیں کہ ہم سروائیول کمیونٹی والے ویلفیئر کمیونٹی کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ ایک نظام نہیں، یہاں پہ دو نظام چل رہے ہیں. ایک جس کو آپ نظام کہتے ہیں، دوسرا شیڈو سسٹم ہے. یہاں پہ اصل میں جو شیڈو سسٹم ہے وہ اصل سسٹم بن گیا. تو سویڈن یا دوسرے جو ملک ہیں وہاں پہ ایک ہی سسٹم ہے، وہاں پہ کوئی شیڈو سسٹم نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سویڈن میں کوئی انسان لا سے اوپر نہیں ہے. وہاں کا نہ کنگ لا سے اوپر ہے، نہ وہاں کا چیف جسٹس ہے، نہ وہاں کا کمانڈر ان چیف ہے. سب لوگ جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل ہیں. یعنی ابو دی لا کوئی بھی نہیں ہے. اور آصف شاہ کار صاحب، ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے اہم فرق یہ ہے جو اب آپ فرمائیں. جی یہی ہے کہ وہاں پہ کوئی آدمی قانون سے ابو نہیں ہے. کوئی تو ایک آدمی نصیحت کریں پاکستانیوں کے بارے میں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں. اس ملک سے پیار کرنا سیکھو، اس قوم سے پیار کرنا سیکھو. کیونکہ جب تم اس ملک سے پیار کرو گے، اس قوم سے پیار کرو گے، تو تم اپنے آپ سے پیار کرو گے. جب اپنے آپ سے پیار کرو گے تو یہاں سے کیا خوبصورت آپ نے پیغام دیا ہے. گویا یہ ملک ماں ہے، جی اور یہ بدنصیب جو کرپٹ لوگ ہیں یہ اپنی ماں سے، بوڑھی ماں سے محبت نہیں کرتے. کرپشن ایک کینسر ہے. یہ جس ملک کو لگ جاتا ہے وہ پھر ملک سروائیو نہیں کرتا ہے. ہم نے زائر کی مثال لی. زائر افریقہ کا امیر ترین ملک تھا، سب سے بڑا ملک تھا. وہاں جب کرپشن آئی تو وہ غریب ترین ملک بن گیا. ظاہر کو آج پوچھتا کوئی نہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. بہت شکریہ آصف شاہ کار صاحب. ہمارے ساتھ امریکہ سے بھی تشریف فرمائے. کچھ آپ بتائیے کہ کوئی ایک لائن، ایک نصیحت پاکستان کو کیجئے کہ کیا کریں ہم کہ جس سے کرپشن سے نجات حاصل کی جا سکے. میں کہنا چاہوں گی کہ یہاں کے شہری اور عوام جو ہے لا کا رسپیکٹ کریں بس. چنانچہ خواتین و حضرات، اس پوری گفتگو کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کوزے میں دریا بند کرتے ہوئے. ہم صرف یہ کہیں گے کہ رول آف لا جب تک یہاں انٹروڈیوس نہیں ہوگا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. خدا وہ وقت جلد از جلد لائے جب پاکستان میں بھی یہ جمود ٹوٹے، یہ تاریکی کے بادل چھٹیں اور ہم بھی صبح روشن کے آثار دیکھ سکیں.